سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد ویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، کتنا پیارا اور شاندار اور معیاری دین ہے اللہ کا دین، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ اس نے ہمیں اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے کے ہر آداب سکھائے ہیں۔ ہماری مشکلات، ہمارے مسائل پہ بہترین جواب اور بہترین دروازہ یہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی گفتگو رکھوں اور اس کے بعد آج لائیو کالز کا سلسلہ باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، جس میں آپ شرعی سوال پوچھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی رہنمائی کریں دین حق کی طرف۔ آپ ہر قسم کے مسائل ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دارالافتاء کی آج کیفیت ہوگی یہاں پہ، یعنی مختصر سے وقت میں بہت سارے پیچیدہ مسائل کو آپ آن لائن پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے پاس اسکرین پہ چل رہا ہوگا۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، خاص طور سے دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے۔ یہ 1400 سال کا سفر ہم تک اتنا آسان کر دیا ہمارے جینوں کو کہ جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ تاریخ میں 17ویں صدی کے بعد اینگر مینجمنٹ کے اوپر کام شروع ہوا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ غصہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، غصے کی کیفیات سے کیسے بچا جائے۔ غصہ تو منزل سے دور کر دیتا ہے، مقاصد سے دور کر دیتا ہے۔ تو پھر اس پہ کام ہوا اور تھیوریز آئیں، پریکٹیکل ہوا، اور پھر آج کے دن تک کچھ ورکشاپس، کچھ اسائنمنٹس ایسے بنے ہیں کہ جن کو کرنے سے غصے میں شاید کمی پیشی آ جائے۔ بڑے بڑے سیشنز ہوتے ہیں اور لاکھوں کی بات ہوتی ہے اس میں۔ میرے سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی وقت میں ایک بہت ہی خوبصورت فارمولہ دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے، وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو اور ابھی بھی غصہ ختم نہ ہو تو وہ لیٹ بھی سکتا ہے۔ یعنی کم و بیش آپ کی آسانی کے لیے اسلام آپ کے غصے کو آپ کی ذات سے دور کر رہا ہے اور آپ کی منزل اور مقصد کو آپ سے قریب کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے ہی حضور آپ اور ہمارے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ غصہ کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا۔ یعنی وہ انسان، مفہوم میں یہ ہے کہ وہ انسان جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے طاقتور ہو سکتا ہے، مگر وہ جو اپنے غصے پہ قابو پالے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اصل شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور اصل بہادری یہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس غصے کو روکنا ہوگا اپنے آپس کے معاملات میں، افہام و تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ آج کے اس پروگرام کو ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں ایسی کچھ سوالوں کے ساتھ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت اور بہت اچھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ آپ اپنے مسائل جب پوچھیں گے ان سے، بہت زیادہ جامع اور خصوص اور سنجیدہ گفتگو کے اوپر مبنی آج کا یہ پروگرام ہے ہمارا۔ آپ کا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے، رئیس ہیں دارالافتاء کے، شیخ الحدیث ہیں مفتی محمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آج الف لام میم کی آپ زینت بنیں اور ایک لائیو کالز کا تانا بن جائے گا، اس کے بعد تناتن آپ سے سوالات آئیں گے۔ پہلا ہی سوال میں آپ کو رکھتا ہوں غصے کے حوالے سے۔ شریعت مقدسہ میں غصے کی کس قدر حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور عام مسلمان میں گفتگو میں، عمل میں، کردار میں غصہ کس حد تک کم ہونا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غصہ ایک انسان کی کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت ایسی ہے جس میں آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، جی، اور بعض اوقات وہ غصے میں ایسے کچھ کام کر جاتا ہے، ایسی گفتگو کر لیتا ہے، ایسے زبان سے بول لیتا ہے کہ جو بعد میں اس کے لیے بڑے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ آج تو لاکھوں روپے کی ورکشاپیں اس پر ہو رہی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، 1442 سال پہلے، 41 سال پہلے ہمیں اس کا علاج بتا دیا تھا۔ اگر ہم اپنے تمام امور حیات میں ان تعلیمات کو پیش نظر رکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ آپ کے پاس عام طور سے جو سوالات آتے ہیں، کیسز آتے ہیں، وہ انہی چیزوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ غصے میں یہ کر دیا، طلاق دے دی، غصے میں کسی کو مار دیا، غصے میں کسی کا کو برا بھلا کہہ دیا، یہ بول دیا، یہ بول دیا، اس طرح کے سوالات بھی بہت آتے ہیں۔
جی تو یہ ہے ناظرین، بالکل سچ فرما رہے ہیں حضرت کہ عام طور سے ہمارے مسائل جنم تبھی لیتے ہیں جب ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا حدود سے باہر ہو جاتے ہیں یا پھر اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں یا پھر ظرف سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر تو وہ بتائی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کو غصہ آ گیا ہے جی تو آپ بجائے اس کے کہ اس غصے کو جاری کریں اور آپ کسی یعنی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں جو آپ کی دنیا آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، جی اس کے بجائے آپ اس غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور کنٹرول کرنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، صحیح، آپ بیٹھ گئے پھر بھی آپ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا جی تو آپ لیٹ جائیے، ایک تدبیر تو یہ ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غصہ جو ہے یہ ایک قسم کی آگ ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، صحیح، لہٰذا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیجئے، خوبصورت، اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خوبصورت، اور ایک تیسری تدبیر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو کسی خاص ماحول میں غصہ آ گیا ہے جی اور آپ کو اندیشہ ہے کہ میں اس غصے کو جاری کروں گا اور وہ اچھا نہیں ہوگا، جی تو آپ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں اس کے منفی اثرات سے، جی، تو آپ وہاں سے دور ہو جائیے، اچھا، آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ صحیح، تو جو آدمی یا جو سچویشن جو صورتحال جو ماحول آپ کو غصہ دلا رہا ہے صحیح۔ اس سے آپ الگ ہو جائیں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور بہت سارے فیصلے ہمیں غصے میں لینے بھی نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا سا تحمل کرنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ حضور، آپ امارہ ہماری پروگرام ممبر ہیں اور بہت اچھا سوال پوچھ رہی ہیں، خاص طور پہ آپ یہ کہتی ہیں کہ جمعۃ المبارک اگر چھوٹ گیا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو اس کے پھر کیا ضروریات ہیں؟ کوئی ہم پہ ایسا فتویٰ لگے گا یا ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تواتر سے جمعہ چھوڑ دیا تو آپ معاذ اللہ باہر ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ زجراً بعض باتیں فرماتے ہیں، صحیح، مثلا جس طرح آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ صحیح، تو اب اس بارے میں اگرچہ اختلاف ہے علماء کا، اور بعض فقہا ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اسی بنا پر ہمارے جو سب سے بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان میں سے تین جو امام اعظم کے علاوہ تین ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کا تارک ہے اور جان بوجھ کر اسے چھوڑتا ہے تو اس کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، قتل، اللہ اکبر۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ چونکہ نماز چھوڑنا جان بوجھ کر یہ کفر ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی سزا قتل ہے۔ صحیح، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں، ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں، گفتگو میں شامل رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام، الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے میری بہن، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی، مجھے یہ سوال کرنا تھا مولانا مفتی صاحب سے کہ حدیث نبوی ہے کہ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے، تو مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ چے کا ورڈ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو یہ چین کیسے ہے؟ مطلب کس کا ورڈ نہیں ہے؟ چے کا ورڈ نہیں ہے؟ نہیں، آپ تو حدیث بیان کر رہی ہیں، پھر قرآن پہ کیوں چلی گئی میری بہن؟ آپ نے خود فرمایا حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تو عربی میں تو چے ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، عربی میں، چلو میں آپ کا یہ سوال لے لیتا ہوں۔ تو میری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ حدیث نبوی ہے کہ علم حاصل کرو تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، پھر کہہ رہی ہیں کہ عربی میں تو چے ہے ہی نہیں، تو پھر چین کا لفظ کیسے آیا؟ میں پہلی گفتگو کو تھوڑا سا مکمل کر لوں، چونکہ وہ نامکمل گفتگو جائے گی تو البتہ یہ ربط رہے گا، یہ ربط رہے گا انشاءاللہ۔ میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ ان تین ائمہ کے یہاں یہ سزا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سزا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قید میں رکھا جائے اچھا، اور مسلسل اس کو سزا دی جائے، صحیح، اور یا تو وہ توبہ کر لے اور نماز شروع کر دے یا مار کھاتے کھاتے وہ مر جائے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کسی آزاد آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بے نمازی کو اس طرح کی یہ ایک اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر اس طرح کے جو معاصی پر کفر کا اطلاق ہوا ہے، ہمارے خاص طور سے ائمہ حنفیہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ حقیقی کفر مراد نہیں ہے، اچھا، بلکہ کفر دون کفرن ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے
امام بخاری نے مستقل اس پر باب باندھا ہے، صحیح، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کفر کے درجات ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ایک تو اصلی کفر ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جی وہ تو جب ہوگا کہ جب آدمی اپنے دین اسلام کو بالکل چھوڑ دے۔ ٹھیک ہو، باقی جو گناہ ہیں وہ درجہ بدرجہ کفر کے درجات ہیں، صحیح، لیکن ان سے کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، وہ لہٰذا گرے ایریا کسی میں آ نے گیا۔ ہاں کسی نے اگر جمعہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جی، چھوڑ دیا تو اس پر زجرن تو یہ کہا گیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں ٹھیک، وہ گناہگار ہے، اور گناہگار کے لیے معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ اسے معاف فرما دیں خوبصورت گے۔ خوبصورت، چین والی جو حدیث، چین والی حدیث انہوں نے بیان کی تو یہ فرمایا کہ جی چونکہ چین کا چے کا لفظ عربی میں نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ لفظ کیسے فرمایا؟ صحیح، تو آپ نے جو ہے نا وہ ہماری اردو زبان میں ارشاد نہیں فرمایا، جی، آپ نے فرمایا عربی میں، اچھا، اور عربی میں وہ چے کی بجائے صاد کا لفظ استعمال ایسے ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کو پاکستان بول دیں گے عربی ہاں، میں، پاکستان بولتے ہیں، آسان سی تو بات ہے، اسی طریقے سے چین کو الصین بولتے ہیں، جی، چین کو الصین بولتے ہیں صاد کے ساتھ۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے، اگرچہ مفہوم اس کا درست ہے۔ اچھا، یعنی کوئی اگر یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، صحیح، تو ان الفاظ کے ساتھ حدیث کتب حدیث میں موجود نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن آپ نے علم کی ترغیب اتنی دی ہے اور اس کے لیے سفر کرنے کے فضائل اتنے بیان کیے ہیں سبحان اللہ، کہ اس میں یہ بات یہ مفہوم داخل ہے کہ اگر آپ دور سے دور بھی جانا پڑے خوبصورت، تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ جائیں، ضرور جائیں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال اور بہت اچھا جواب۔ میں حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کر رہا ہوں بہن کے اس سوال کا۔ بس یہ واضح رہے کہ بعض اوقات عربی اور اردو کی زبان کا ذرا سا لغت کا فرق ہوتا ہے، اور پھر عربی وسیع زبان ہے، بہت ساری لغت اس میں سما جاتی ہے۔ ہماری خود اردو زبان بھی ماشاءاللہ سے عربی اور اس ترکی زبان سے نکلی ہوئی ہے، تو پھر اس کنفیوژن میں نہ پڑے، اصل مفہوم اور ٹارگٹ دیکھیں کہ علم کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور وہ بڑے سے بڑا سفر بڑے سے بڑی مشکلات سے نبرد آزما کیوں نہ کرنا ہو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ عزیز و جانمن، آپ کی سوالات مجھ تک پہنچے ہیں اور آپ لائیو کالز کر کے مزید سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت والا ایک سوال پوچھا گیا ہے، کزنز میرج میں اکثر میڈیکل مسائل بہت ہوتے ہیں جب آپس میں کزنز کی شادی ہوتی ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا نہیں ہونی چاہیے کزنز میں شادی عام طور سے؟ دیکھیں چونکہ شریعت نے تو ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ جو بھی غیر محرم ہے، جی، جو رشتے ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جن کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی، وہ واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، حرمت علیکم امہاتکم، وہ ایک لمبی پوری آیت ہے۔ تفصیل ہے۔ جو وہ محارم نہیں ہیں ان کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں ممانعت ہے۔ بھی نہیں ہے، اور کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں۔ خوب، تو اگر کسی خاندان میں یا کسی نئی میڈیکل تحقیق میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میڈیکل پرابلم آتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اچھا، لیکن عقیدہ یہ نہ رکھے کہ جی یہ جو ہے نا وہ پرابلمز کریٹ کرے گا یا کچھ نہیں۔ وہ ہے یہ لازمی ہوگا ایسے، اچھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دین نے ہماری پوری رہنمائی نہیں کی، جس میں میڈیکل پرابلمز آ رہے تھے ان رشتوں کو کیوں جائز قرار دیا، اس کو حرام قرار دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، ہم اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں،
اور وہ ساری انہی چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں جس میں بندوں کا کوئی نقصان نہیں کوئی ہوتا. نقصان نہیں ہوتا. خوب، ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے، کیا حکمرانوں کی برائی کرنا غیبت میں شمار ہوتا ہے؟ بالکل شمار ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کی شرارت سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ اس کا تذکرہ کریں صحیح. تو اس کی تو گنجائش ہے، جس سے نقصان پہنچنے کا لوگوں کو اندیشہ ہو تو اس سے نقصان سے بچانے کے لیے لوگوں کو متنبہ کرنا کہ بھئی یہ آدمی شریر ہے صحیح. یا اس کے اس طرح کے خیالات ہیں تو آپ احتیاط کریں. صحیح. اس حد تک تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن بلا ضرورت حکمرانوں کی برائی کرنا، کسی بھی انسان کی برائی کرنا جائز نہیں. اچھا وہ برا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی وعلیکم السلام. میں مسز محمود بات کر رہی ہوں کراچی سے. آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے سر. پورے رمضان دیکھا آپ کا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. تو جو حدیثی دینی صاحب چیزیں بتائی جا رہی جائزہ اس کا شادی کے سلسلے میں اور غصے کے بارے میں، ایک میرا مسئلہ گھر کا تھی، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ وہ سر جیسے جلدی سے. جی بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا بھی، آپ کے کال کا بھی اور آپ کے سوال کا بھی. میں انشاءاللہ یہ سوال بھی آ کے رکھتا ہوں. حضور ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے، بچے کے نام رکھتے ہوئے شریعت کی رہنمائی لینا کس حد تک لی جا سکتی ہے؟ کون سے نام منع فرمائے، کون سے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو شریعت نے اصولی طور پر جو ہمیں تعلیم دی ہے نا، وہ یہ دی ہے کہ آپ نام ایسا رکھیں کہ جو کسی اچھے معنی کو بیان کر رہا ہو. صحیح ہے. ایسا نام نہ رکھیں کہ جس سے کوئی بدفعلی لی جا سکتی ہو. مثلا ایک شخص کا نام تھا حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کیا کہ یہ معنی تو اچھا نہیں ہے جنگ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا. اسی طرح کچھ اور نام بھی آپ نے تبدیل کیے. تو کوئی اچھا نام جس کا مفہوم اچھا ہو وہ رکھنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صلحاء اولیاء کے ناموں پر آپ نام رکھیں. اور اگر اس سے ہٹ کر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم درست ہو. اچھا، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عربی زبان چونکہ ایک محترم زبان ہے اور پھر خاص طور سے وہ جملہ اگر قرآن میں ہو تو پھر اس کو احتراماً رکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک عجیب سا واقعہ بتاؤں، یقیناً اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے مگر شعور جانا چاہیے. ایک ہمارے دوست ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی میں نے بچی کا نام، ماشاءاللہ بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے پوچھا نام کیا رکھا ہے تو فرماتے ہیں زانیہ. اب وہ قرآن میں سے لیا ہے میں نے نام، یعنی ان کو مفہوم بھی نہیں معلوم، مطلب بھی نہیں معلوم. تو اس کی خاص طور سے مذمت ہے. خاص طور سے آج ہمارے پاس ایک اور سوال موجود ہے. جی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو سنتیں بھی قضا کرنی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی؟ جی نہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. البتہ فجر کی سنتیں اگر قضا ہو گئی، فجر کی نماز، اور اسی دن آپ زوال سے پہلے قضا کر رہے ہیں، تو چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے، وہ اتنی تاکید ہے کہ وہ قریب واجب ہیں، تو اس لیے ان کی قضا بھی ہوگی. باقی نمازوں میں سنتوں کی قضا نہیں ہے، صرف فرضوں کی قضا ہے، اور عشاء کی نماز میں وتر کی قضا ہے. خوبصورت ہو گیا. تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور اس میں کتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں میکسیمم؟ دیکھیں، تہجد کا سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ جب رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصے گزر جائیں اور ایک حصہ باقی رہ جائے، ثلث الاخیر اس کو کہا گیا ہے. اچھا، تو یہ سب سے بہترین وقت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت میں نہیں اٹھ سکتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی رکھا ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ چند نوافل ادا کر دیں تہجد کی نیت سے، پھر وتر ادا کریں. تو وتر سے پہلے فرضوں کے بعد آپ جو نوافل پڑھیں گے وہ بھی تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے. اچھا، اور کتنی رکعتیں پڑھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد کی. تو 8 رکعت پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھیں، 6 پڑھیں، 4 پڑھیں، گنجائش ہے اس کی. کوشش کرنی چاہیے کہ 8 رکعت پڑھیں. جی ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر. خوش آمدید. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون سا آپ کہاں سے؟ بہت بہت شکریہ. میں عطا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. خوبصورت. عطا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا میرے 2 سوال ہیں، میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل بالکل بجا فرمائیں. اچھا مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی عدالت میں اپنا کوئی کیس لگا ہوا ہو اور اس کے لیے جھوٹی قسم کھائے اللہ کی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے کہ اگر اس کی مجبوری ہے قسم کھانا تو اس کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے، یا اگر اس نے اٹھا لی مجبوراً تو اس کا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟
اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک بندہ باہر کے ملک میں ہو اور وہ لڑکی کو مطلب لڑکی 2 سال سے پاکستان میں رہ رہی ہو اور کوئی رابطہ نہ ہو، 2 سال کے بعد وہ رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے اب آپ نے رہنا ہے یا ڈیورس دینی ہے، اور لڑکی کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، تو وہ ڈیورس دے دیتا ہے فون کے اوپر، ریکارڈنگ ہم کر لیتے ہیں اس کی، تو پھر کیا اس کا کیا شرعی احکام ہے کہ ڈیورس ہو جاتی ہے یا نہیں؟ خوب، دونوں سوال میں آپ کے لے لیتا ہوں. پہلے تو قسم کے حوالے سے انہوں نے کہا جھوٹی قسم کھا لی تو جی دیکھیں، ایک ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھانا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا، صحیح، تو وہ کرنا لازم ہوگا اگر وہ جائز کام ہے، اور اگر ناجائز کام ہے تو وہ کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. صحیح. لیکن ویسے جو کسی ماضی کے معاملے کے بارے میں جھوٹی قسم کھاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اچھا، غموس عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ آدمی کو گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے. اللہ اکبر. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، چونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفارے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر معافی مانگے، آئندہ کے لیے بچنے کا عزم کرے. خوبصورت ہو گیا. اور دوسرا سوال جو انہوں نے کہا فون پہ ڈیورس ہو گئی تو ہو جائے گی؟ ڈائیورس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر نہ دیا جائے یا یونین کونسل سے اس کی تصدیق نہ کروائی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. ڈائیورس جس صورت میں بھی آپ دیں گے، زبان سے دیں گے، لکھ کر دیں گے، میسج کے ذریعے سے دیں گے، فون پر دیں گے، ہر صورت میں ہو جاتی. اچھا، خوبصورت ہو گیا. البتہ یہ کہ پاکستان کے قوانین اور ہیں اور پھر شریعت کے اندر جو مفہوم ہے وہ الگ مزاج سے بیان کیا گیا. بہت شکریہ. ایک سوال ہم تک پہنچائے اور سوال پوچھنے والے دیکھیں، پاکستان کے قوانین میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت میں اگر ثابت کرنا پڑے تو پھر آپ کے لیے وہ یونین کونسل وغیرہ کے معاملات تو ہیں نا. جی وہ اس میں ہیں. جی، بسا اوقات مزدور کی غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، صاحب فرما رہے ہیں، اور پھر ان غلطیوں کے تبادلے کے لیے کیا میں مزدور کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیا کروں، یہ میرے لیے حقدار ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ مالی جرمانہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اور کوئی آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنے ضابطے ایسے بنا سکتے ہیں کہ وہ کام کرنے پر گویا مجبور ہو جائے اور وہ ناغہ نہ کرے بلا وجہ بلا ضرورت، لیکن اس کو مالی جرمانہ کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی، اور بعض فقہا نے ایک اور بیچ کا راستہ نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر اس کو جرمانہ کریں تاکہ اس پر ایک دباؤ رہے، اور بعد میں کسی موقع پر اس کو واپس لوٹا دیں. ٹھیک ہو گیا. ایک ہمارے پاس لائیو کالر، بلکہ لگاتار لائیو کالرز ہیں، مجھے گفتگو بھی رکھنی ہے، آپ کے بھیجے ہوئے سوال بھی پوچھنے ہیں، مگر میں لائیو کال لے کے بھی سوال پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون صاحب کہاں سے؟ جی، نامر نہیں تھا راولپنڈی سے. ماشاء اللہ. برادر من کیا سوال پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ جی، یہ مولانا صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، ذرا دوبارہ سے دہرائیے گا، بلند آواز کے ساتھ سوال پوچھیں. یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے شادی کی ہے نا. اچھا. اللہ پاک نے کچھ عرصے بعد امید لگا دی تھی، مگر وہ جو اس کی بیوی تھی اس کی حالت اس طرح ہو گئی تھی کہ یعنی کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو ضائع کرتے تو اس سے اس کی جان بچ جاتی. تو اس صورت میں اس نے اپنا وہ جو بیوی کا بچہ تھا وہ ضائع کرا دیا. آیا اس صورت میں اس سے گناہ ملے گا یا وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے ٹھیک، اس میں وہ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا. بہت تکلیف دہ حمل ٹھہرا ہوگا، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس بچہ ضائع ہو گیا، ضائع کروایا میڈیکلی، تو کیا یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سوال میں لوں گا. ایک اور ساتھ لائیو کال بھی لے لوں تاکہ 2 سوال میرے پاس جمع ہو جائیں، آپ کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، میرا نام ہے ساجدہ، میں بیٹے کا استخارہ کروانا ہے. جی میری بہن، استخارہ انشاءاللہ کل کریں گے یہاں بیٹھ کے وظائف کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ، اور پھر آپ کے اس سوال کو لیں گے خاص طور سے، اور پھر عمر بھی پوچھوں گا، حالات بھی پوچھوں گا. کل کا انتظار کیجیے گا مختصر سا. جی حضور، وہ جو بچے کے جی، وہ مجھے پورا سوال سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حمل ٹھہرا لیکن اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ لڑکی کی جان خطرے میں تھی. جی ایسے. تو دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہو اور 2-3 ڈاکٹر یہ اپنی مہارت رکھنے والے یہ کہہ دیں، لیڈی ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر ہو، کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو جب تک 4 مہینے پورے نہ ہوئے ہوں اس وقت تک اگر حمل گرایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے. اچھا. لیکن اگر 4 مہینے گزر چکے ہوں تو چونکہ 4 مہینے میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے،
اور وہ ایک زندہ ایک انسان کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو گرانا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی پھر پوری تفصیل لکھ کر تو پھر کسی دارالفتہ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ اس میں اس کی جان کو اگر خطرہ ہے تو وہ بھی ایک جان ہے، ایک جان کو بچانے کے لیے ہم دوسری جان کو ختم کریں، یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اندازہ ہوتا ہے میڈیکلی کسی چیز کو، لیکن کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ میڈیکلی بتایا گیا کہ جی یوں ہوگا، لیکن جب ہوا تو بالکل اس طرح نہیں ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک واقعہ میں سن رہا تھا، ایک بڑے بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی تو وہ ناقص الخلقت ہوگی اور وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوگی، اور جب بچہ ہوا تو وہ کہتے ہیں بالکل صحت مند ہوا اور بہترین خوبصورت بچہ ہوا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میڈیکل رپورٹوں پر 100% یقین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، میں اس پہ ایک وفا لوں گا، مگر ایک خاص بات بتاؤں، خاص طور سے اپنے ڈاکٹرز برادران کو، بہنوں کو، آپ بہت سارے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں، بلکہ عام طور سے معمول میں کہہ رہتے ہیں جی مریض بڑی تشویشناک حالت میں بچ نہیں سکتا، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بچ بھی جاتا ہے، اللہ اس کو زندگی بھی دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے ڈاکٹر حضرات ذرا موٹیویشنل اسپیکر بھی بن جائیں، مایوس نہ کریں پیشنٹ کو، خاص طور سے خدا کی ذات سے، یہ بتائیں کہ جی چانسز بڑے مشکل میں ہیں، مگر آپ اللہ کی ذات پہ امید رکھیں اور دعائیں کریں، دوائیں کریں، پوری کوشش کریں، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو قادر مطلق بیٹھا ہے وہ زندگی دیتا ہے، مردے کو بھی وہ مارنے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو موٹیویشن برقرار رہے، البتہ بہت سے سنجیدہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں حالت بہت تشویشناک ہوتی ہے، اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ پیشنٹ کی موٹیویشن اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید جی، الف لام میم میں ایک بار پھر سے ویلکم، اور آپ کے اس خاص طور سے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے، سنجیدہ سوالات کو دیکھتے ہوئے اور مفتی صاحب کی محبت کو دیکھتے ہوئے میرے اندر ایک جسارت ہوئی، ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکثر یہ دیکھا گیا، میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، ایک زمانہ تھا کہ ساؤنڈ سسٹم پہ گفتگو کرنا حرام تھی، مائک پہ بولنا حرام تھا، اس زمانے کے مفتیان کرام نے اس طرح کے فتوے دیے، پھر کیمرے پہ آنا حرام تھا، اب تو ماشاءاللہ آپ بھی جلوہ افروز ہیں، میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو ایسے فتاوے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے، اس میں دو چیزیں میں بیان کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس ٹیکنالوجی کی حقیقت کیا ہے یہ علماء نہیں جانتے۔ صحیح، یہ اس ٹیکنالوجی کے جو ماہرین ہیں ان کا کام ہے کہ وہ علماء کرام کو اس کے حقائق سے آگاہ کریں۔ نہیں جانتے تو بتائیں نہیں۔ تو ہاں، نہیں جانتے تو وہ جیسے آپ مطلب کوئی آدمی اگر ٹیکنالوجی کا پورا ماہر نہیں ہے اور وہ علماء کے پاس پہنچ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ماہر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، حالانکہ وہ ماہر نہیں ہے، اس نے غلط معلومات دی اور اس کی وجہ سے علماء کرام نے اس چیز کی حقیقت کو پوری طرح سمجھا نہیں، اور اس بنا پر انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق فتویٰ دیا۔ مثلاً یہ مائک میں نماز پڑھانے کا مسئلہ جب ابتدا میں آیا تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ جو دور لوگ کھڑے ہیں ان کو امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یہ مائک کے ذریعے سے ایک اور آواز پیدا ہو رہی ہے اور وہ گویا غیر امام کی آواز ہے اور وہ اس کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اچھا، اصول یہ ہے کہ جب آدمی غیر امام کی اقتدا کر کے کوئی حرکت کر رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر امام کی آواز ہے جو پیچھے پہنچ رہی ہے، لہٰذا وہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی سننے میں آیا شیطان کی آواز ہوتی ہے جی۔ ایک میں کالر بھی لے لوں پھر گفتگو تسلسل جاری رہے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمارا مکان تھا، اس میں ہم 3 بھائی اور 2 بہنوں کا حصہ تھا۔ اچھا، تو جب وہ مکان ہم نے فروغ کیے تو جو ایک بھائی اس میں سے تھوڑا نام ہے، اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کچھ بھی نا، اچھا، تو جب ہم نے تو جو جس کو تھوڑا نارمل ہے اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنا حصہ کس کو دینا چاہتے ہو؟ اچھا، اس نے مجھے کہا کہ میں اپنا حصہ اپنے اس بھائی کو دینا چاہتا ہوں اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، وہ حصہ مجھے مل گیا ہے، تو میں نے مکان لے لیا ہے راولپنڈی میں۔ صحیح ہے،
صحیح ہے. تو اس میں ابھی جو ہمارے جو باقی بڑے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ اس مکان کو بیچو اور اس کا حصہ دو. اب مجھے ڈر ہے اگر میں اس مکان کو بیچتا ہوں اس میں اس کو حصہ دیتا ہوں تو وہ نارمل ہے, وہ اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع کر دے گا, کیونکہ اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے. جو ہمارے رشتے دار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اس کو ایسا مل جائے تو مقصد یہ بانٹ دے سب میں سے, اس کی مرضی ہے جس کو بھی دے. اب مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کو ایسا دینا چاہیے یا ایک مکان میں نے لیا ہے تو میں نے اس مکان میں اس کا نام اس کے نام اگر میں فوت بھی ہو جاؤں تو بعد میں یہ مکان اسی کا ہو. اچھا خوب یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے, کون سے عثمانی ہیں آپ؟ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اسلام آباد سے بات کریں, ٹھیک ہو گیا آپ کا سوال. مفتی صاحب دیکھیں اس میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 3-4 بہن بھائیوں کا اکٹھا حصہ تھا, پھر اس کو ہم نے تقسیم کیا تو ایک بھائی تھوڑا اب نارمل ہے جی, تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو اس کو میں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تو ہم دونوں کا حصہ گویا مشترک رہا. پھر صحیح. اب کچھ رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو اپنا حصہ دے دو اور اس کو الگ کر دو, تو میں اگر اس کو الگ کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہے کہ وہ چونکہ سمجھ بوجھ زیادہ نہیں رکھتا تو وہ ضائع کر دے گا. تو آپ رشتہ داروں کے اعتراضات کو سامنے نہ رکھیں, آپ اپنے بھائی کی خیرخواہی کو سامنے رکھیں کہ اس کا نفع کس میں ہے. اگر وہ واقعتاً سمجھدار ہے, اپنے ایسے کو سنبھال سکتا ہے تو پھر آپ اس کو تقسیم کر کے دے دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتا اور وہ ضائع کر دے گا تو آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں, اس کی کفالت کریں اور آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دیں. باقی لوگوں کے اعتراضات کو آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں, شریعت کی پرواہ کریں اور پھر اس کی پرواہ کریں جو آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے. اچھا حضور کیا سوال پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ جی مفتی محمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, آپ کا کوئی سوال الف لام میم میں؟ جی میں نے پوچھ رہا تھا کہ نماز عشاء میں وتر کتنا ضروری ہے. اگر ہم 4 فرض میں وتر ہی خالی سنتوں کے بعد وتر ایک پڑھ سکتے ہیں خالی؟ نماز عشاء میں وتر کتنا ضروری ہے حضور؟ دیکھیں وطر کے راجح قول کے مطابق اور زیادہ حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 رکعتیں وطر ہیں, اور وہ فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا وقت آتا ہے. آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو وطر سے پہلے پڑھ لیں, نوافل نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ 2 سنتوں کے بعد 3 وطر پڑھ لیں, کافی ہو گیا. خوبصورت. اچھا ایک اور سوال ہم سے پوچھا گیا ہے جہیز کے حوالے میں. پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جہیز کی استطاعت نہیں رکھتا, اب یہ کیا واجبات میں سے ہے کہ اس کو کچھ بھی کر کے کچھ نہ کچھ دینا ہے؟ کیا حیثیت کیا ہے جہیز کی؟ دیکھیں جہیز کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی 9 ازواج مطہرات ہیں, تو ان میں سے کسی کے جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. لیکن میں بہت مختصر الفاظ میں اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے, مکہ میں جب وہ اسلام لائے تو اسی وقت وہ آپ کی کفالت میں آ گئے تھے, چونکہ ان کے اپنے عزیز و اقارب سارے ابھی مشرکین میں سے تھے. مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ ہی ان کے کفیل تھے اور آپ ہی ان کے سرپرست تھے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تو شادی کے لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ سمجھ گئے کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے تو خود ہی پوچھا کہ کیا رخصتی چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں رخصتی چاہتا ہوں, نکاح چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک میرے پاس زرہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑا تو تمہارے کام کی چیز ہے اور جہاد میں بھی کام آتا ہے, زرہ لے کر آؤ. وہ زرہ لے کر آئے. آپ نے ایک اور صحابی کو ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ بازار میں بیچ کر پیسے لے کر آؤ. وہ زرہ بیچ کر پیسے لے کر آئے. ان میں سے آدھے پیسے آپ نے حضرت علی کو واپس دیے اور آدھے پیسے پھر دے کر تو صحابی کو ساتھ کیا اور کہا کہ فلاں چیزیں جو گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں, ایک مسحری, 1-2 چادریں, مٹکا, مشکیزہ, جو ایک گھر میں رہنے کے لیے اس وقت کی انتہائی ضروری چیزیں تھیں, وہ آپ نے منگوائیں اور وہ ساتھ آپ نے رخصتی میں دے دی. اب یہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں دیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر کی رقم لی اور اس سے یہ چیزیں خریدیں, تو یہ جہیز کہاں سے ہوا؟
اچھا یہ تو شور کی رقم سے خریدا گیا. صحیح. یہ اصل میں ہندوانہ رسم ہے. اچھا. ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں تو وہ جو کچھ شادی کے موقع پر اس کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر والدین کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں. مسلمان زندگی بھر دیتے رہتے ہیں. اور مسلمان جو ہیں وہ اب ان کا اتباع کر رہے ہیں, وہ جہیز تو دے رہے ہیں اس طرح جس طرح ہندو دیتے ہیں, لیکن میراث میں ایسا نہیں دیتے. وہ بھائی سارا جو ہے وہ قبضہ کر کے یہ بڑا بہت اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. تو یہ مکمل طور پر ہندوؤں کا گویا اتباع ہے کہ جہیز تو دو لیکن میراث میں حصہ نہیں. میراث تو لازمی ہے. جہیز ایسا ہے کہ چاہو تو خود سے کوئی اپنی مرضی سے دینا چاہے. ہدیہ ہے تو اگر کوئی بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی یعنی قرض کا بوجھ اٹھائے اب وہ اگر دیتا ہے تو ہدیہ ہے, اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے. لیکن شادی کے موقع پر ہی اور خاص طور سے سامانی کی شکل میں کہ بس صوفہ ہی دینا ہے, بیڈ ہی دینا ہے, الماری ہی دینی ہے, لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. اس سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نقدی دے دیں, اپنے داماد کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بیٹی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ اپنی مصلحت کے مطابق اپنے گھر میں جس چیز کی ضرورت محسوس کریں گے لے لیں گے. جی ایسا ہی ہے. اور بہت ساری شادیاں اسی وجہ سے رکی ہوتی ہیں کہ جہیز کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اب کسی کے 4 5 بیٹیاں ہیں, وہ اتنا جہیز جمع 40 سال عمر ان کی ہو جاتی ہے, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. یہ معاشرے کا اتنا زبردست جبر ہے اور یہ ہماری اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. میں دولہا بننے والوں سے کہوں گا کہ وہ ریجیکٹ کریں اور یہ شرط لگائیں کہ ہم شادی اس شرط پر کریں گے کہ جہیز نہیں دیں گے. اچھا, بڑی بات. تاکہ یہ جو جہیز کی ایک لعنت, ایک ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کے غریب اور متوسط طبقے کو انتہائی مشکلات سے دوچار کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے شادیاں کرنا ایک وبال جان بن گیا ہے, اس کی اصلاح ہو سکے. ایک مختصر سا آخری شاید اس نشست کا سوال ہوگا. وہ جو پالکی بیٹیاں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ایک عورت سے شادی جو اس کی بچی آئی ہے, بڑی ہو گئی, تو اس سے پردے کا کیا حکم ہے اس باپ کا جو سوتیلا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, باپ سے تو پردہ نہیں ہے. البتہ ہمارا معاشرہ چونکہ بہت بگڑا ہوا ہے تو کسی جگہ اگر کسی فتنے کا امکان ہو تو پھر اس کو پردہ کرانا چاہیے, ورنہ وہ شرعاً پردہ لازم نہیں ہے. شرعاً پردہ لازم نہیں ہے. اچھا, ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ نام تو نہیں دے سکتا اپنی بیٹی کو, تو وہ نام اس کی باپ کا ہی, اگر نہ پتہ ہو ولدیت کا تو پھر نہ پتہ ہو تو اس کے لیے قانونی کیا شکل ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے, لیکن بہرحال کسی دوسرے کا نام لکھنا ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب آپ کا, خاص طور سے آپ نے اتنی پیچیدہ مسائل کو آسان کیا ہے. بہت بہت شکریہ جانمن عزیز امن آپ کا کہ آپ نے توجہ کے ساتھ آج کے پروگرام کو سنا بھی ہے اور غور بھی کیا, سوالات بھی پوچھے, لائیو کالز بھی آپ کے پاس آئیں, واٹس ایپ پہ بھی آپ پوچھتے رہے. اور آپ کو پتہ الف لام میم اس وقت پروگرام ممبرز بنا رہا ہے دنیا بھر سے, خاص طور سے پاکستان سے, تو اس کے گروپ کا حصہ آپ بنتے جا رہے ہیں. الحمدللہ 100 سے زیادہ کی ہمارے پاس اس وقت اسٹرینتھ آ چکی ہے اور ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, دین کے ساتھ رغبت دلائیں اور پھر یہ معاملات تھوڑے ان کے لیے آسان ہو جائیں. تو آپ بھی اس میں ابھی بھی حصہ لے سکتے ہیں, اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, پروگرام کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. آپ کے علاقے میں کہیں ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کوئی ایسا ایشو ہے جس کو اس پروگرام میں آنا چاہیے اور اس کے شرعی مسائل پوچھنے چاہیے, اس کو معاشرے کے ساتھ اور دین کے ساتھ سمجھانا چاہیے, تو اس کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا دین اسلام کا, ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا. اور پھر ایک بات آج کا یہ وظیفہ بھی ہے, آج لاکھوں کی بات بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو اس چیز کو یاد رکھیے گا, غصہ نہیں کرنا ہے, ٹھنڈے مزاج سے آپ نے بہت سارے پیچیدہ مسائل کو حل کرنا ہے. یہ آپ کی ذاتی فوائد میں سے ہے اور اس کا فائدہ معاشرے میں بکھرے گا, پھیلے گا اور خوشبودار ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی امان میں. Hare Rama